کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان کہاں ہوا؟ پاکستان کے شہر پشاور میں موجود اے پی ایس اسکول کے اس آڈیٹوریم میں، جہاں کئی معصوم بچوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، جہاں ان معصوم بچوں کے سامنے ٹیچر کو زندہ جلا دیا گیا، جہاں 6 سال کی خولا بی بی جس کا اسکول میں پہلا دن تھا، ان درندوں نے اس بچی کو بھی نہ چھوڑا اور گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہ دن تھا 16 دسمبر 2014 کا، جب 9 دہشت گردوں نے اے پی ایس اسکول پر اٹیک کیا اور اسکول کے آڈیٹوریم میں گھس گئے، جہاں اس وقت اسکول کے سب سے زیادہ بچے موجود تھے، کیونکہ 16 دسمبر کے دن آڈیٹوریم میں فرسٹ ایڈ کی کلاس تھی۔ اس آڈیٹوریم کے 4 دروازے تھے۔ دہشت گردوں نے 3 دروازے بند کر دیے اور ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اس سانحے کے بعد اے پی ایس اسکول پہنچنے والے سب سے پہلے نیوز اینکر وجاہت تھے، اور ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے سب سے زیادہ بچے اسی آڈیٹوریم کے دروازے پر شہید کیے۔ ایک دہشت گرد اس کھلے ہوئے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور پورے آڈیٹوریم سے جو بچے اس دروازے سے باہر نکل رہے تھے انہیں گولیاں مار کر شہید کرتا رہا۔ ان درندوں نے ان معصوم بچوں کو ڈرانے کے لیے انہی کے سامنے ان کی ٹیچر کو سٹیج پر زندہ جلا دیا۔ یہ دیکھ کر معصوم بچے دروازے کی طرف بھاگتے تو یہ دہشت گرد ان پر فائرنگ کر دیتے۔ ان گولیوں کی آوازیں سن کر کوئک ری ایکشن فورس کا ایک سولجر دیوار پھلانگ کر اے پی ایس اسکول میں داخل ہوا اور فوراً سے فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ یہ دہشت گرد یہ سمجھے کہ پوری فوج نے حملہ کر دیا ہے، حالانکہ یہ کیو آر ایف کا صرف ایک سولجر تھا اور یہ بھی پریپیئرڈ نہیں تھا۔ اس سولجر کے فائرنگ کرتے ہی دہشت گردوں کا دھیان ان بچوں سے ہٹ گیا اور یہ سب آڈیٹوریم کو چھوڑ کر ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف بھاگے، جہاں ان کے ساتھیوں نے کئی اور بچوں اور ٹیچرز کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ان تمام دہشت گردوں نے سوسائڈ جیکٹس پہن رکھی تھیں اور یہ تمام ایڈمنسٹریشن بلاک سے لگاتار فائرنگ کر رہے تھے۔ ایس ایس جی کمانڈوز کی زرار کمپنی اے پی ایس پہنچ چکی تھی۔ میجر عابد اسے لیڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے میدان میں اترے اور ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنا شروع کیا۔ انٹیلیجنس نے ان دہشت گردوں کے جب فون ٹریس کیے تو پتا چلا کہ یہ لگاتار کسی سے رابطے میں تھے اور یہ اپنے لیڈرز کو اے پی ایس اسکول کے اندر کی تمام سچویشن سے آگاہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ آڈیٹوریم میں کتنے معصوم بچوں کو گولی مار کر شہید کیا اس کی تعداد بھی یہ جانتے تھے۔ ان دہشت گردوں کی تربیت افغانستان میں ہوئی اور یہ افغانستان سے ہی پاکستان میں آئے تھے۔ میجر عابد اور ان کی ٹیم موت کو ہتھیلی پر رکھ کر اے پی ایس اسکول میں گھسی اور ان درندوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ میجر عابد کو ٹانگ پر گولی لگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یرغمال بچوں اور ٹیچرز کو بچا لیا۔ ایس ایس جی کمانڈوز کی زرار کمپنی اگر وقت پر نہ پہنچتی تو نہ جانے کتنا اور نقصان ہوتا، نہ جانے اور کتنے معصوم بچوں کو شہید کر دیا جاتا۔ اس پھولوں کے شہر میں کئی معصوم پھولوں کو مسل دیا گیا۔ ہم نہ تو بھولے تھے، نہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھولیں گے۔ میرا نام عزیر علی ہے، مجھے 13 گولیاں لگی ہیں۔ میں اس امید کے ساتھ زندگی جی رہا ہوں کہ میرے دوست محفوظ ہیں۔ میرا نام ہولا بی بی ہے، آج میرے اسکول کا پہلا دن ہے اور آخری بھی۔ میرا نام شہزاد ہے، 13 سال کا ہوں لیکن میرے خوابوں کی اڑان بہت اونچی ہے۔ پائلٹ بنوں گا راشد منہاس کی طرح، میری خون میں لت پت لپٹی کٹی لاش کسی ملبے تلے ڈھونڈ لینا۔ میں فہد حسین ہوں، وہ سامنے دروازے پر ہاتھ میں بندوق پکڑے شخص میری موت کی صورت میں کھڑا ہے، مگر میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں، جھکنے والا نہیں ہوں۔ میں اس کو اس کے ارادوں میں کمزور کر دوں گا۔ میرا نام شازیب گیلانی ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرے ننھے منھے دوستوں کو جلایا گیا، لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ پھول دیکھے تھے جنازوں پہ میں نے، کل میری آنکھوں نے پھولوں کے جنازے دیکھے۔ 16 دسمبر کو دہشت گردوں کا یہ گمان تھا کہ وہ ایسی گھناؤنی کارروائی سے ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ ہمارا تعلق کس قوم سے ہے، جو ڈٹے جبر مٹاتی ہے، جو ظلم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم ٹینک سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔